انہی دنوں یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کا اجلاس بھی نیو یارک میں ہو رہا ہے، اور کوآڈ کا پہلا سربراہی اجلاس جس میں پہلی بار 4 بڑے ملکوں کے سربراہان بھی واشنگٹن میں مل رہے ہیں۔ ملاقاتیں بائی لیٹرل ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں، اور ہمارے ساؤتھ ایشیا کے ریجن کے کانٹیکس میں پرائم منسٹر نریندر مودی کی پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے ساتھ جو بائی لیٹرل ملاقات ہے، جو کوآڈ سے ہٹ کے ہوگی، جس میں توقع کی جا رہی ہے کہ افغانستان کا مسئلہ بھی اٹھے گا، اور پرائم منسٹر نریندر مودی کے حوالے سے یہ ایک دلچسپ صورتحال ہم 8-10 مہینوں سے دیکھ رہے ہیں جب سے جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن آئی ہے، کہ وہ ان کے ساتھ بھی اسی طرح بڑھیا انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ کے رجیم کے ساتھ ان کے تعلقات تھے۔ بلکہ مبصرین کا کہنا ہے کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھارت کی ایڈمنسٹریشن کے بہت بڑھیا تعلقات ہیں۔ ان سب پہ بات چیت ہوگی واشنگٹن سے ہمارے دوست اور بہترین تجزیہ نگار کامران بخاری صاحب کے ساتھ۔ ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں اپنے ویڈیو لنک پر۔ کامران صاحب ویلکم۔ بہت اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ وہ افغانستان کا جو مسئلہ تھا 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا، کابل ان کے ہاتھ میں چلا گیا، مگر اب افغانستان کے حوالے سے کوئی بڑی خبر بھی دنیا میں نہیں آتی، چونکہ لگتا ہے کہ خبریں جو ہیں وہ تیزی سے اپنا کینوس بدلتی ہیں۔ آپ کوآڈ کو کیسے دیکھتے ہیں ساؤتھ ایشیا کے کانٹیکس میں اور چین کے ساتھ تعلقات کے کانٹیکس میں؟ جی شکریہ طاہر صاحب۔ دیکھیں کوآڈ تو بہت اہم ہے، کیونکہ امریکہ نے جو اب چائنا کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے ایز دا مین چیلنج، مین جیو اسٹریٹجک چیلنج فار واشنگٹن، تو اس میں پھر یہ ہے کہ اپنا ریجنل الائنس بنانا ہے، اور وہ ہم نے دیکھا کوادریلیٹرل سیکیورٹی ڈائلاگ جس کو ہم کوآڈ کہتے ہیں، اس کی صورت میں، جس میں امریکہ، جاپان، انڈیا اور آسٹریلیا جو ہے وہ شامل ہیں۔ تو اور اب چونکہ جو افغانستان سے انخلا ہو چکا ہے اور وہ اب پرانی بات ہو چکی ہے، اس کو جو ہے وہ جنگ جو ہے اب ظاہر ہے اس کی وہ اہمیت نہیں رہی، اسی وجہ سے انخلا بھی ہوا۔ تھوڑی دیر ہوگی، ویسے تو جنگ کی اہمیت ختم ہوئے بڑا زمانہ ہو گیا تھا، لیکن یہ نکلتے نکلتے بھی ٹائم لگ گیا۔ لیکن اب چونکہ نکل گئے ہیں تو اب فوکس جو ہے ظاہر ہے بینڈ وتھ جو ہے وہ چائنا کی جانب ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ 3-4 ملک جو ہیں امریکہ کے علاوہ، جو 3 ملک ہیں، ان کو اہم پارٹنر سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی جو پارٹیسپیشن ہے کوآڈ میں، ظاہر ہے ان کے سائز کے لحاظ سے، ان کی کیپیبلٹی کے لحاظ سے ہے۔ تو اس میں دیکھیں تو جو ہے جاپان تو ویسے ہی نارتھ پیسیفک کے اندر، نارتھ ایسٹ ایشیا کے اندر جو ہے وہ امریکہ کا ایلائے ہے، بڑا دیرینہ ایلائے ہے، اور وہ امریکہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے کہ وہ سیکیورٹی کے لیے، بالخصوص جو ہے صرف چین نہیں ہے وہاں پہ، نیبرہڈ میں نارتھ کوریا بھی ہے، جو کہ صرف جاپان کے لیے پریشانی نہیں بلکہ ساؤتھ کوریا اور تائیوان کے لیے بھی پریشانی ہے۔ پھر آسٹریلیا ہے، چونکہ آسٹریلیا جو ہے وہ اپنا سدرن ہیمسفیئر میں ہے پیسیفک کے، اور وہ بھی ظاہر ہے ایک امریکہ کا دیرینہ ایلائے ہے، اور اس کو بھی جو ہے وہ چائنا کے ساتھ جو ہے خدشات ہیں، گو کہ ٹریڈ بھی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے پھر جو ہے انڈین اوشن بیسن کے اندر جو ہے وہ انڈیا ہے، لیکن یہ ہے کہ انڈیا چونکہ اس تھیٹر سے ریمووڈ ہے، اور انڈیا اور جو چین کا جو مقابلہ ہے وہ ایک طرح سے فروزن ہے، چونکہ ہمالیہ کی جو پہاڑیاں ہیں وہ بارڈر بنتی ہیں چائنا اور انڈیا کا، تو وہاں جو ہے زیادہ موومنٹ کی گنجائش نہیں ہے، نہ چین کے لیے نہ انڈیا کے لیے۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ چھوٹے موٹے جھڑپیں تو ہوتی رہتی ہیں، جو حال ہی میں پچھلے سال ہوئی تھی، جو بڑی جھڑپ ہوئی تھی لداخ کے ایریا میں، تو وہ گلوان ویلی میں جو کشمیر کے علاقے میں، تو وہ اس کے علاوہ تو 1962 سے جو ہے وہ ایک طرح سے ایک جنگ جو ہے وہ فروزن ان ٹائم ہے انڈیا اور چین کے درمیان۔ لیکن یہ ہے کہ ٹریڈ کا ایشو ہے، اور چائنا جو ہے وہ اپنا ٹریڈ کے اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے جو ہے وہ ابھرا ہے، اور اس چیز کو، اس چیلنج کو، ٹیکنالوجی بھی بیچ میں آ جاتی ہے، اس کو کس طریقے سے چیلنج کیا جائے گا۔ گو کہ ملیٹریلی چائنا جو ہے وہ اوور ریٹڈ ہے، ملیٹریلی جو ہے وہ اس کے پاس اس قسم کی صلاحیت اور قوت نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جتنی بھی اب جو ہے وہ الائنسز یا میکنزمز امریکہ جو ہے
وہ بروئے کار لا سکتا ہے چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ لائے گا. تو ابھی حال ہی میں جو ہے پچھلے ہفتے وہ اناؤنس ہوا کچھ دن پہلے جو جس میں نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور یو کے ساتھ جو نیا جو ہے نا الائنس بنایا گیا ہے جی آکس کے نام سے، یہ آکس کے نام سے، یو کے یو ایس کے نام سے. تو اس میں وہ بھی ایک میکینزم ہے، اس میں انڈیا نہیں ہے شامل کو، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک جو فائیو آئیز کا ایک سب سیٹ ہے. ظاہر ہے اس میں اپنا کینیڈا نہیں ہے، اور میں معافی چاہتا ہوں اس میں نیوزی لینڈ بھی نہیں ہے، وہ اپنا آکس میں، آسٹریلیا، یو کے اور یو ایس ہیں. تو رائٹ. یہ مختلف قسم کے جو میکینزمز ہیں امریکہ اس کو کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ جو ساؤتھ ایسٹ ایشین اسٹیٹس ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی ارینجمنٹ ہو، کیونکہ وہ بھی جو ہے ان کا بھی ایک چائنا کو لے کے تحفظات ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو اب جو ہے وہ اب بتدریج، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ جو ہے بہت ریلیٹیولی تیزی کے ساتھ آپ کو اس قسم کی جو ہے ڈیولپمنٹ نظر آئیں گی. دیکھیے کامران بخاری صاحب، آکس میں یہ کہا گیا کہ امریکہ ان کو نیوکلیئر میرین جو ہیں سب میرین وہ دے گا، جس پہ فرانس نے بڑا احتجاج کیا چونکہ ان کی ایک ڈیل چل رہی تھی، لیکن آسٹریلیا نے کہا کہ آپ ہمیں نیوکلیئر نہیں دے رہے تھے اس لیے وہ ہمارے کام کی نہیں تھی. وہ تو خیر ایک الگ بحث ہے. بھارت کا جو خاص طور پر الائنس ہے امریکہ کے ساتھ، یہ اب کچھ سالوں سے نیا مجھے نظر آ رہا ہے، ورنہ بھارت نان الائنمنٹ موومنٹ کے ساتھ رہا، پاکستان کا زیادہ تعلق ہوتا تھا امریکہ کے ساتھ، اب بھارت کا بہت زیادہ ہو گیا کاروباری سطح پر بھی. ابھی آج ہی پریزیڈنٹ بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ 1 بلین ویکسین کی ڈوزز بھارت سے بنوائیں گے. تو بھارت اس منظرنامے میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ افغانستان کے مسئلہ پر بھی امریکنز اور پریزیڈنٹ بائیڈن بذات خود پرائم منسٹر نریندر مودی کے ساتھ بات چیت کریں گے. تو اس نئی ڈیولپمنٹ کو بھارت کی جو اس سین میں ایک بہت بڑا جو ایک پلیئر بننے کا عمل ہے، وہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ میں بھارت کو ابھی جو ہے وہ جونیئر پارٹنر سمجھتا ہوں اس پورے کھیل کے اندر، کیونکہ بھارت کے کچھ کنسٹرینٹس ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک تو اتنی بڑی اکانومی نہیں ہے، تو مارکیٹ ضرور ہے بہت بڑی، ساؤتھ ایشیا کے لحاظ سے بہت بڑی اکانومی ہے، لیکن چین کے مقابلے میں بہت چھوٹی اکانومی. تو لیکن یہ ہے کہ آپ امریکن پوائنٹ آف ویو سے آپ کو جتنے بھی جو ہے ولنگ پارٹنرز جو ہے وہ چینی کی جو ہے وہ اصطلاح ہے کولیشن آف دا ولنگ، تو وہ اس کو اگر آپ لینس کے طور پہ دیکھیں تو اس طرح کے الائنسز وہیں بنتے ہیں جہاں پہ وہ کولیشن جو ہے وہ والنٹیرلی ہوتی ہے. تو ظاہر ہے بھارت کے تحفظات ہیں بے شمار چین سے لے کے، کیونکہ چین کے ساتھ بہت بڑا تجارتی ریلیشن شپ بھی ہے، لیکن بھارت کا جو ایک بائیلیٹرل جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں اسٹرگل ہے چائنا کو لے کے. پھر بھارت کے پوائنٹ آف ویو سے چین کے جو پاکستان کے ساتھ تعلقات ہیں اس میں بھی جو ہے وہ اور بھی پیچیدگی لے آتی ہے. تو بھارت کی طرف سے ایک اسٹریٹجک انٹینٹ ہے کہ چائنا کو کے چیلنج کو کاؤنٹر کیا جائے، اور امریکہ جو ہے کے ساتھ مل کے کام کیا جائے، کیونکہ امریکہ کے بھی اور چائنا کے بھارت کے جو انٹرسٹ ہیں وہ کنورج کر رہے ہیں. اور اس طریقے سے بھارت ساؤتھ ایشیا کے اندر اور مجموعی طور پہ انڈین اوشن بیسن کے اندر جہاں پر بہت زیادہ چائنیز انٹروژن ہو چکی ہے آلریڈی، وہ جو ان کی اسٹرنگ آف پرل اسٹریٹجی ہے، جو وہ پورٹس بنا رہے ہیں میانمار سے لے کے، کیونکہ پتہ نہیں آپ کے کتنے دیکھنے اور سننے والوں کو پتہ ہے کہ سی پیک تو پاکستان کے اندر ہے، چائنا اس کے پیرالل جو ہے ایک سی میک بھی بنا رہا ہے میانمار کے اندر، چائنا میانمار اکنامک کوریڈور، جو کہ پھر کنیکٹ ہوتا ہے اپنا انڈین اوشن بیسن کے ساتھ، اور وہ سرکل بناتا ہے، ایک انسرکلمنٹ ہے انڈیا کے جو میریٹائم واٹرز کی، کیونکہ پھر ایک پورٹ میں انوالومنٹ ہے بنگلہ دیش کے اندر بھی، پھر شری لنکا کے اندر بھی، اسی طریقے سے مالدیوز، اور پھر اس کی کنیکشن جا کے ملتا ہے گوادر کے ساتھ. تو یہ ایک چیلنج ہے بھارت کے لیے کہ بھارت جو ہے اس طریقے سے وہ انسرکل نہیں ہونا چاہتا. تو اس کے انٹرسٹ میں ہے کہ اگر امریکہ چاہ رہا ہے کہ وہ چائنا کو جو ہے کاؤنٹر کرے
تو اٹس نیچرل فار انڈیا ٹو جوائن دیٹ. لیکن انڈیا کر کیا سکتا ہے, دیٹس اے ڈفرنٹ جو ہے نا اپنا کانورسیشن. اور اس میں سمجھتا ہوں وہ کنسٹرینٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ہائی سیز پہ پاور پروجیکشن کیپبلٹی ہے بھارت کی, وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے چین کے مقابلے میں, اور اس وجہ سے لمیٹڈ ہے. اور میں سمجھتا ہوں اسی وجہ سے شاید وہ خبر جو ہے نکلی تھی اس وقت ٹرمپ انتظامیہ کے آخری دنوں میں کہ سیکرٹری اس وقت تھے ڈیفنس مارک ایسپر, انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ فرسٹ فلیٹ کو واپس لا رہا ہے جو ڈی کمیشن ہو گئی تھی ورلڈ وار 2 کے بعد, اور اس کو بیس کرنے کی بات کی گئی تھی یا سنگاپور میں یا جو ہے آسٹریلیا کے قریب انڈین اوشن بیسن کے اندر اس کو تعینات کرنے کی کوشش کی گئی, بات کی گئی تھی, تاکہ جو ہے چین کے کاؤنٹر میں یہ بھی مدد, کیونکہ ویسٹرن پیسفک میں تو امریکہ کا بیڑی جو بحری بیڑے ہیں وہ تو ہیں, اور پریزنس ہے, پیسفک کمانڈ ہے, اور ادھر سینٹرل کمانڈ ہے, تو ان کے جو بیچ میں ڈسٹنس ہے جو انڈین اوشن کے اندر پریزنس خلا تھی اس کو ری اسٹیبلش کرنے کے لیے فرسٹ فلیٹ کی بات کی گئی تھی. اور اس کا اس جو انٹینشن کے پیچھے جو کیلکولس تھا اس میں یہ بھی تھا کہ وہ بھارت کو بھی بہت سال لگیں گے کہ وہ انڈین اوشن میں کسی مؤثر فعال طریقے سے وہ پاور پروجیکشن کیپبلٹی کر سکے. ان دا مین ٹائم چائنا جو ہے وہاں اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس وقت جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے بڑی, اگرچہ بائی لیٹرل میٹنگ شروع ہو چکی ہیں کوارڈ کی, اس میں آپ کیا توقع کرتے ہیں, چونکہ پوری دنیا کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں اور چاروں بڑے لیڈر اکٹھے ہو رہے ہیں, پہلی بار سربراہانہ میٹنگ ہو رہی ہے کوارڈ کی, اور چائنا اپنے تحفظات کا بھی اظہار کر رہا ہے, تو آپ کیا فردر ایکشن اس گروپ سے توقع کرتے ہیں جس پر چائنا بھی اننرو ہوگا, یا اس ریجن میں کس طرح کی تبدیلیاں آپ کو نظر آتی ہیں؟ جی, اس کو اگر آپ اپنا صدر جو بائیڈن کے پولیٹیکل اور امریکہ کے جیو پولیٹیکل جو محرکات ہیں ان کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے ایک بہت ہی مطلب جسے کہتے ہیں مشکل وقت سے گزرے ہیں, خاص طور پہ افغانستان کے انخلا سے. ان کو ایک جو ہے اسٹرانگ پوزیشن دکھانی ہے بین الاقوامی سطح کے اوپر, اور پھر اپنا جو بائیڈن انتظامیہ ہے اس کو یہ بھی کہنا ہے کہ اچھا بھائی, آپ وہ کہہ رہے تھے کہ چین کو آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے, آپ کا جو اسٹریٹجک گائیڈنس ڈاکیومنٹ تھا جو آپ نے فروری میں شائع کیا تھا, جس کے اوپر ایک نیشنل سیکورٹی ڈاکیومنٹ جو ہے ابھی جو ہے وہ ترتیب دینا ہے, جس کے بارے میں نے وال اسٹریٹ جرنل میں ایک آرٹیکل بھی پبلش کیا تھا. اس میں آپ نے کہا تھا کہ اس وقت ان کی انتظامیہ کا پورا جو فوکس ہوگا وہ چین کو کاؤنٹر کرنے میں ہوگا. تو اب لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیسے کریں گے. تو یہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کا اجلاس بذات خود تو کوئی بڑی جو ہے بات نہیں ہوتی, لیکن یہ ہے کہ یہ ایک اینیول وینیو ہے, اور یہاں جہاں پر جو بین الاقوامی لیڈران بڑے ملکوں کے جو لیڈر ہیں وہ آتے ہیں, اور زیادہ تر جو ایشوز ہوتے ہیں, جو اہم جو ایونٹس ہوتے ہیں وہ اجلاس کے اندر نہیں ہوتے, کیونکہ وہاں تو صرف تقریریں ہوتی ہیں, مختلف سربراہان مملکت آتے ہیں اور اپنی تقریر کر کے چلے جاتے ہیں. لیکن جو اہم ترین جو اس وینیو کے اوپر جو ایونٹس ہوتے ہیں وہ سائیڈ لائنز کے ہوتے ہیں. وہ اس طرح جیسے یہ کوارڈ کی میٹنگ ہو رہی ہے, اور جو اپنا لوور لیول کی بھی میٹنگز ہوتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا 2013 میں جب ایران کا نیوکلیئر ڈیل کے اوپر بات چیت اوباما انتظامیہ نے شروع کی تھی, تو بہت باز گشت تھی کہ کیا UNGA کے سیشن کے دوران جو ہے کہیں صدر, اس وقت کے جو صدر تھے حسن روحانی, ان کی کہیں براک اوباما سے ملاقات تو نہیں ہونے والی. بہت باز گشت تھی. تو یہ موقع ہوتا ہے اس قسم کی ملاقاتیں ہونے کا, جو کہ جن کو ایکسیڈنٹل ملاقاتیں بھی کہتے ہیں. لیکن یہ جو کوارڈ کی میٹنگ ہے یہ تو ظاہر ہے پہلے سے ارینجڈ ہے, اور یہ موقع ہے امریکہ کے لیے, اور خاص طور پہ صدر جو بائیڈن کے لیے, کہ وہ انویل کریں کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں. اب ظاہر ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں اس دن تو ڈسکس نہیں ہوں گی نا, یہ تو پہلے سے ڈسکس ہو رہی ہیں ورکنگ گروپ کے لیول کے اوپر. دونوں طرف کے جو وزیر اعظم نریندر مودی کے بھی جو ایسوسیٹس ہیں اور جو بائیڈن انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیدار ہیں وہ آپس میں پہلے سے بات چیت کر رہے تھے. اسی طریقے سے جاپان کی حکومت کے جو
کے ساتھ بھی بائیلیٹرل لیول کے اوپر گفتگو چل رہی ہے, آسٹریلیا کے ساتھ چل ہی رہی ہے آلریڈی, جو ہے وہ آکس کا جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں پہلے سے ہو چکی ہیں. وہاں اس ملاقات کے دوران یہ موقع ہوگا انویل کرنے کے لیے کہ سبسٹنٹیولی اب یہ کوارڈ کیا کرے گا, آکس کیا کرے گا, کیسے چائنا کو ڈیل کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک موقع ہے یہ بتانے کا کہ ہاں بھائی اب عملی طور پہ امریکہ اور اس کے جو ایلائز ہیں وہ چین کے خلاف کس قسم کی کارروائی کر سکتے ہیں اور کریں گے. دیکھیے کوارڈ کے ساتھ اب یوں لگتا ہے کہ افغانستان سے امریکی افواج کے نکل جانے کی بعد کی جو صورتحال ہے اس صورتحال کو بھی ڈسکس کیا جائے گا, چونکہ وہ بھی بہرحال اس ریجن میں جڑی ہوئی ہے. اب افغانستان جو ہے اس کی سرحدیں چین کے ساتھ ہیں, اور افغانستان کی اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے وہ انتہائی جسے کہتے ہیں کرائسس کا شکار ہے. پیسے نہیں ہیں, کلیئرٹی نہیں ہے. ابھی انہوں نے ایک گورنمنٹ بھی تشکیل دی اور پھر 2-1 روز پہلے انہوں نے نئی کچھ وزیر اور انڈکٹ کیے ہیں, اور ایران نے بھی بڑے خدشے کا اظہار کیا تھا پنجشیر میں جو کچھ ہوا. اس وقت آپ کو اس کانٹیکس میں کیا لگ رہا ہے کہ کیا کوارڈ کے اس اجلاس میں افغانستان کی صورتحال اور ایران کی صورتحال بھی زیر بحث آئے گی؟ جی میں سمجھتا ہوں ضرور آئے گی, لیکن اس میں دو ایک پہلو ہیں. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ بہت زمانے تک چین, بلکہ چین نہیں روس بھی اور ایران بھی اس بات سے بہت خوش تھا کہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں پھنسا ہوا ہے اور اپنے پیسے خرچ کر رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے اور نکل نہیں پا رہا, اور ایک طرح سے ایک جسے کہتے ہیں وہ کوئی حل نظر نہیں آ رہا, امریکہ کے لیے مصیبت ہے. اب چونکہ امریکہ نے, اور پھر اس کا فائدہ بھی چین نے بہت اٹھایا. چین نے 20 سال جو امریکہ نے وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا, اسینشلی پورے خطے کی جو ہے وہ سیکیورٹی کا چارج سنبھالا ہوا تھا, کہ کم از کم افغانستان کے اندر اگر امن نہیں ہے تو لیکن افغانستان سے باہر بدامنی نہیں پھیل رہی. تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ ہوا سی پیک بن گیا. چین نے پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹس کی, کیونکہ اس کو سیکیورٹی کے کوئی ایشوز نہیں تھے نا, وہ تو امریکہ سنبھال رہا تھا. تو ایک طرف جو ہے وہ خوش تھے کہ امریکہ پھنسا ہوا ہے, دوسری طرف امریکہ کا یہ فائدہ ہو رہا تھا کہ امریکہ کے جو ہے وہ جو سیکیورٹی انڈر رائٹ کر رہا ہے, اپنے پیسے خرچ کر رہا ہے, اس کے بل بوتے پہ چین جو ہے وہ تجارت کر سکتا ہے, وہ اپنے انفراسٹرکچر پروجیکٹس, اپنی بی آر آئی چلا سکتا ہے. اسی طریقے سے ہم نے سینٹرل ایشیا میں دیکھا, قازقستان کے ساتھ بالخصوص, اور پھر بعد میں اب یہ اعلان کیا گیا ہے حال ہی میں اس مارچ میں کہ ایران کے اندر بھی ایکسٹینڈ ہوگی بی آر آئی, اور وہ انتظار ہو رہا ہے کہ وہ نیوکلیئر ایشو کے اوپر جو ہے دوبارہ نیوکلیئر ڈیل آئے تاکہ سینکشنز ہٹیں اور چین وہاں پہ کوئی اپنی انویسٹمنٹ کر سکے. تو یہ سچویشن اب اتنی آسان نہیں رہی ہے امریکہ کے انخلا کے بعد. چین کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو چکا ہے کہ اب ایسا تو نہیں کہ جو طوفان بدتمیزی افغانستان کے حدود عربے کے اندر ہے وہ پھیل کر جو ہے سینٹرل ایشیا میں جائے, پاکستان میں تو آ ہی رہا ہے, اور پھر جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ مزید جو ان کا بی آر آئی کا پروجیکٹ ہے جس میں انہوں نے بے تحاشا پیسے خرچ کیے ہوئے ہیں, وہ کہیں جو ہے اس ساری چیز کو نقصان تو نہیں پہنچ جائے گا. تو امریکی پوائنٹ آف ویو سے افغانستان کا انخلا اٹ سیلف چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ٹھیک ٹھاک ہے. تو اب چائنا جو ہے وہ اس طریقے سے سٹیم رول نہیں کر سکتا, فارورڈ موومنٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کو 10 دفعہ سوچنا ہے, کیونکہ چین افغانستان انسٹیبل ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چین کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں, جو ملاقاتیں ان کے عہدیدار کر رہے ہیں, بالخصوص ان کے ایمبیسڈر, مختلف جو طالبان کے ملا لیڈر ہیں ان کے ساتھ جو فوٹو آپس ہو رہی ہیں وغیرہ, وہ اسی چیز بات کی جو ہے وہ علامت ہیں کہ چین جو ہے وہ اب بہت زیادہ تشویش کا شکار ہے کہ بھائی اس افغانستان جو ہے وہ کس کروٹ جو ہے بیٹھے گا, اور اس کے مضر اثرات چین کے مفادات کے اوپر کس حساب سے پڑیں گے. تو ایک تو یہ بات ہے, تو یعنی کہنے کا مقصد یہ امریکہ کو زیادہ کرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہے. دوسری جانب جو ہے وہ ویسٹرن پیسفک کے اندر چونکہ 2 آؤٹ آف 3 جو ایکٹرز ہیں کوارڈ کے امریکہ سے ہٹ کے جو ہیں, جاپان اور آسٹریلیا, وہ جو ہیں وہ اس خطے کے اندر ہے, وہ انڈیجنس وہ خطہ ہے, یعنی ویسٹرن پیسفک کے اندر ان کے ملک ہیں, ان کا جغرافیہ لگتا ہے, بھارت کا نہیں لگتا. تو وہاں پہ ابھی تو فی الحال چین کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے بلو واٹر نیویگیشن کیپبلٹی,
یہ چیز بھی ظاہر ہے اوور ریٹڈ ہے, بڑھا چڑھا کے بات کی جاتی ہے. کم از کم جو ہے وہ 30-40 سال لگتے ہیں کسی ملک کو, بشرطے کہ کوئی بیچ میں رکاوٹیں نہ ہوں, کہ وہ بلو واٹر نیویگیشن کو کیپیبلٹی کو ایکوائر کر سکے, کیونکہ اس میں صرف جو ہے وہ آپ کو بڑے جو ہے بحری جہاز, ایئر کرافٹ کیریئر, ڈسٹروئر, کروزر وغیرہ تو نہیں بنانے نا. ٹیکنالوجی سے زیادہ جو ہے آپ کو وہ پوری کی پوری جو ہیومن مشینری ہے, جو اسٹرکچر ہے, جو آرگنائزیشن ہے, جو پروسیسز ہیں, جو کہ جن کا تعلق جو ہے ایکسپیرینس ایڈمرلز کے اوپر ہے, ایکسپیرینس نیوی آفیسرز ہے, جو کہ پوائنٹ اے سے لے کے پوائنٹ بی تک جو ہے وہ ان کو جہازوں کو لے کے ان کے پاس پوری سپلائیز ہوں اور پھر وہ پورا گھوم پھر کے واپس آ سکیں. یہ چیز سالوں پہ محیط ہے, اف ناٹ دہائیوں پہ, کہ جس کے اوپر آپ یہ تجربہ لے کے آتے ہیں. جاپان کا جو ہے نے جو حملہ کیا تھا پرل ہاربر کے اوپر ورلڈ وار 2 کے دوران, وہ اس وجہ سے تھوڑی تھا کہ ایک دن اچانک جاپان نے جو ہے وہ جہاز جو ہے وہ بھیج دیے. ان کے پاس تجربہ کار نیوی تھی. چائنا کے پاس تجربہ کار نیوی نہیں ہے, گو کہ وہ جو ہے فلانٹ کرتے ہیں کہ ہاں بھئی ہم نے یہ ایئر کرافٹ کیریئر بنا دیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. وہ شروعات ہے. تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جو کارروائی ہوگی ویسٹ پیسیفک بیسن کے اندر جاپان اور آسٹریلیا کو لے کے, وہ ہوگی کنٹینمنٹ پالیسی ہوگی. وہ یہ ہے کہ ہاں بھئی جو ہے کسی طریقے سے جو ہے وہ جو فیوچر ہے وہ ایکچولی اٹس اے لانگ ٹرم تھنگ, کہ ابھی ان کو وہاں پہ امیڈیٹ کوئی خطرہ نہیں ہے. تو وہ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ وہ بزنس مور اور لیس بزنس ایز یوزول کو مزید جو ہے وہ فعال کریں گے. وہاں ان کو کوئی بہت بڑا اقدام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بیسس چیسز بنائیں وہاں پہ مزید, لیکن میں سمجھتا ہوں آلریڈی بہت بیسز ہیں وہاں پہ امریکہ کے لیے. وہ کوئی اتنی بڑی وہاں پہ کوئی اتنی بڑی رد و بدل نہیں آئے گی پالیسی کے اندر, ٹیکٹکس کے لیول کے اوپر. تو جہاں پر چین پیسے خرچ کر رہا ہے وہ سینٹرل ایشیا ہے, اور سینٹرل ایشیا وہ واحد خطہ ہے دنیا کا جہاں پہ ٹریڈیشنلی امریکہ کا فٹ پرنٹ سب سے لائٹسٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک تو وہ علاقہ جغرافیائی اعتبار سے روس اور چین کے درمیان گھرا ہوا ہے, اور پھر یہ ہے کہ وہاں پہ روس کا انفلوئنس زیادہ ہے چونکہ وہ امپیریل پاور رہ چکا ہے وہاں پہ, اور چین جو ہے وہ چونکہ اپنے پیسے کے بلبوتے کے اوپر اب وہ وہاں پہ پینیٹریٹ کر رہا ہے. تو یہ امریکہ وہاں ابھی نہیں ہے, امریکہ کے اس طرح کے تعلقات نہیں ہے. ایک تو یہ امریکہ کی پرائیورٹی لسٹ پہ نہیں تھا, بلکہ میرا وہ جو مضمون ہے وال اسٹریٹ جرنل والا, وہ یہی بائیڈن انتظامیہ کو تلقین کر رہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ امریکہ اس کو مزید ڈیلے نہیں کر سکتا کہ سینٹرل ایشیا کے اندر اپنے تعلقات بہتر کرے. بلکہ اس کے اوپر میں ایک بڑی رپورٹ بھی لکھ رہا ہوں کہ کس طریقے سے قازقستان کے تھرو جو ہے امریکہ اپنا وہاں پہ انفلوئنس پھیلا سکتا ہے, اور اس طریقے سے افغانستان کا جو انخلا ہے اس کے جو مضر اثرات اس خطے پہ پڑیں گے وہ بھی مینج کیے جا سکتے ہیں. چین کو بھی مینج کیا جا سکتا ہے, روس کو بھی مینج کیا جا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹرن پیسیفک جو ہے وہ ان قریب تھیٹر نہیں بننے والا, ان قریب تھیٹر جو ہے وہ سینٹرل ایشیا ہوگا. آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا, آپ نے کہا کہ جو عنقریب تھیٹر ہوگا وہ سینٹرل ایشیا ہوگا, اور کامران صاحب آپ کی بات میں وزن نظر آتا ہے, اس لیے کہ جب ہم دیکھتے ہیں تو کوارڈ جو ہے اب انڈو پیسیفک معاملہ ہی نہیں نظر آتا, بلکہ وہ سینٹرل ایشیا تک پھیلا ہوا, یعنی سمندروں سے سینٹرل ایشیا کے پہاڑوں تک پھیل رہا. اور بڑا اہم آپ نے نقطہ پیش کیا کہ امریکہ کا ابھی جو فٹ پرنٹس ہیں سینٹرل ایشیا میں وہ لائٹ ہیں, چونکہ رشیا ادھر ہے, چائنا ادھر ہے. تو امریکہ کی ضرورت ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سینٹرل ایشیا پہ ان کے فٹ پرنٹس ہوں, جیسا کہ آپ نے سجیسٹ بھی کیا ایڈمنسٹریشن کو وال اسٹریٹ جرنل میں جو آپ کا چھپا آرٹیکل اس کے تحت؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ اس ضرورت کو شدت سے اب محسوس کر رہا ہے, اور اگر محسوس کر رہا ہے تو اس پہ کیسے عمل ہوگا؟ جی بہت اچھا سوال ہے. اس میں دیکھیں ابھی تک تو روس ہے جو وہاں پہ جو ہے گریٹ پاور ہے, جس کے جو ہے بہت اثر و رسوخ کی جڑیں جو ہیں وہ بہت گہری ہیں خطے کے اندر. ان ملکوں میں روسی زبان جو ہے وہ عام طور پہ استعمال کی جاتی ہے, لنگوا فرینکا ہے. روس کے جو باشندے ہیں وہ وہاں ہیں, ان کی تجارت ہے روس کے ساتھ, روس کی فوجی جو ہے اپنا ریلیشن شپس ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن
یہ سب کو پتا ہے کہ روس جو ہے فائنینشلی اکنامکلی ویک ہو رہا ہے، اور اس کا جو فور کاسٹ ہے وہ یہی ہے کہ اور اس کے اوپر میں کئی دفعہ لکھ بھی چکا ہوں، بول بھی چکا ہوں کہ روس کا بتدریج وہاں سے فٹ پرنٹ جو ہے وہ اکھڑنا شروع ہو گیا. تو لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی خوشی کی بات کی نہیں ہے امریکہ کے لیے، کیونکہ جہاں روس کا فٹ پرنٹ جو ہے وہ ریسیڈ ہو رہا ہے، وہ کم ہو رہا ہے، چین کا بڑھ رہا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ امریکہ جو خلا پیدا ہو رہی ہے یعنی گریجولی، وہ چین نہ اس خلا کو پر کرے. اور پھر یہ ہے کہ صرف چین نہیں ہے، آج چین ہے خالی، یہ علاقہ وہ ہے کہ جہاں ایران بھی اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت سارے علاقے کاکسس کے، صرف سینٹرل ایشیا نہیں، کاکسس جو ہے جو ٹرانس کیسپین علاقہ ہے، وہ اس میں بھی جو ہے ماضی میں بہت سارے علاقے جو اس وقت روس کے جو ہے انفلوئنس میں ہیں، پہلے کنٹرول میں تھے، جیسے کہ آذربائیجان، آرمینیا وغیرہ، یہ جو خطہ تھا، جارجیا وغیرہ، یہاں تک کہ چچنیا تک کا جو علاقہ تھا، وہاں پہ پرشین امپائر کا کنٹرول تھا. یہ علاقے ارلی 19 سینچری میں روس نے جنگ کی جیت کی صورت میں ایران سے لیے تھے. اب اگر ایران کا اثر رسوخ بڑھے تو وہاں یہ بھی امریکہ کے لیے چیلنج ہے. دوسرا یہ کہ ترکی کی نظریں بھی اس علاقے کے اوپر ہیں. اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ساؤتھ کاکسس کے اندر جو نگورنو کاراباغ کی جنگ تھی، جو کہ 1994 سے لے کے اب تک پچھلے سال تک جو ہے وہ منجمد تھی، اسٹیشنری تھی، وہ فروزن تھی، اس میں ڈرمیٹک تبدیلی آئی ہے. وہ کیونکہ ترکی نے جو ہے فوجی امداد کی آذربائیجان کی، اور آرمینیا سے بیشتر علاقے انہوں نے چھین لیے. کیوں؟ کس لیے یہ ترکی کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہے کہ ترکی ایک تو اس علاقے کی جو نیچرل گیس ہے اس کو حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اور اپنے آپ کو ایک ٹرانزٹ اسٹیٹ کے تھرو جو ہے وہ جو آذری نیچرل گیس کے جو درآمدات ہیں وہ یورپ تک فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہا ہے. پھر کیسپین سی کی دوسری طرف ترکمانستان ہے، جس کے اپنے بہت سارے ذخیرے ہیں اپنا نیچرل گیس کے. تو بجائے اس کے کہ ترکی وہ جو اس کی بھاری ڈپینڈنسی ہے روس کے اوپر نیچرل گیس کو لے کے، قریب 40 45 50% تک جاتی ہے، جو کنسمپشن ہے نیچرل گیس کی اینول ترکی کی، اس میں ایز مچ ایز 40-50% وہ روس سے پوری ہوتی ہے. یہ ڈپینڈنسی کم کرنا چاہ رہا ہے ٹرکی. تو یہ اس وجہ سے یہاں اس علاقے میں، تو اس علاقے کے اندر پھر قازقستان بھی ہے. ویسے یہ وہ علاقے ہیں جو کہ ایتھنکلی ٹرکک ہیں، جن کے ٹریڈیشنل ریلیشن شپس ہیں گوئنگ بیک سینچریز ٹو ٹرکی. تو کیونکہ آٹومن امپائر جو تھا، ان کے جو لوگ تھے وہ یہیں سے آئے تھے، ان علاقوں سے جو ہے ہجرت کر کے آئے تھے، تو ان کے ایک ٹریڈیشنل ایتھنک ہسٹوریکل لنگوسٹک تعلقات ہیں. تو وہ اس کو دوبارہ، اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترکی جو ہے وہ ابھی میں نے ایک بہت بڑا پوڈ کاسٹ کیا تھا آوال نیوز کے ساتھ، جو کہ ٹرکی کا ایک میڈیا آرگنائزیشن ہے، آن ٹرکش انٹرسٹ ان افغانستان، کہ ترکی کیوں یہ اتنا زیادہ انٹرسٹڈ ہے طالبان سے بات چیت کرنے کے لیے یا یہ وہ. تو وہ، اور یہ خاص طور پہ جو ایئرپورٹ کی سیکورٹی تو ایک چھوٹی سی چیز تھی. تو ٹرکی بھی اس علاقے میں اپنے آپ کو بڑھا رہا ہے. تو بحیثیت سپر پاور امریکہ کے پاس بہت ساری وجوہات ہیں کہ اس ساری سچویشن کو مینج کرے لانگ ٹرم. تو اس میں مینج کرنے کے لیے اس کو پہلے سے تعلقات بنانے ہوں گے. پھر جیسے آپ کی کسی شو میں نے جو ہے ذکر کیا تھا کہ یہ پوسٹ سوویٹ سٹیٹس ہیں جو کہ اگر ڈیموکریٹائز نہیں بھی ہو رہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کم از کم جو ہے پولیٹیکل اکنامک ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، جو اور روس کا جو نظام تھا، سوویٹ یونین کا نظام تھا، اس سے 30 سال ہو چکے ہیں، اس سے وہ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، ٹرانزیشن میں ہے، ٹرانزیشنل پولیٹیکل اکانومیز ہیں. تو یہ ان کا ضروری ہے کہ ان علاقوں کو جو گلوبل فری مارکیٹ کا نظام ہے اس کے اندر لایا جائے، اس کو بہتر انٹیگریٹ کیا جائے. قازقستان اس میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے، کیونکہ قازقستان کی اکانومی سب سے بڑی ہے وہاں کی، اور وہ وہاں پہ سب سے زیادہ سٹیبل پائیدار ملک ہے، مضبوط جو ہے پولیٹیکل اکانومی ہے. تو امریکہ کے پاس بہت ساری وجوہات ہیں اور بہت سارے طریقہ کار ہیں کہ وہ بائی لیٹرل ملٹی لیٹرل ریلیشنز بنا کر، ٹھیک ہے، تو وہ اس خطے کے اندر روس کو بھی چیک رکھے، لیکن زیادہ ضروری ہے کہ چائنا کا جو بڑھتا ہوا اثر رسوخ ہے اس کو کاؤنٹر کرے. اور میں سمجھتا ہوں
کہ اس علاقے کے اندر بھی آلریڈی ایک گروپ کا نام ہے C5+1، سینٹرل ایشیا کے 5 ممالک +1 وچ از امریکہ، وہ ایک ملٹی لیٹرل فریم ورک ہے جس کے اندر امریکہ جو ہے، یہ محل میں اوباما انتظامیہ میں شروع ہوا تھا، کہ جس کے تحت اس خطے کو مینج کرنے کے لیے بہت زیادہ کام نہیں کیا، کیونکہ امریکہ کی جو وہ بینڈ وڈتھ تھی وہ اسٹریچ تھی اور وہ فوکس نہیں کر پائے، لیکن بڑا ضروری ہے کہ اس خطے کے اندر امریکہ اپنے آپ کو پھیلائے اور پارٹنرز کے ساتھ کام کرے۔ ترکی ایک پارٹنر بن سکتا ہے، قازقستان کا میں نے پہلے ہی ذکر کیا، اور ازبیکستان بھی بن سکتا ہے، ترکمانستان اور تاجکستان شاید اس طرح نہ بن سکیں، کرگستان شاید ہو، لیکن وہ چھوٹا ملک ہے اور چائنا پہ زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے، تو لیکن یہ کہ پارٹنرز بن سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ امریکہ کے پاس ٹولز نہیں ہیں اس خطے کے اندر چائنا کے لیے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا۔ لیکن جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، امریکہ کے پاس ٹائم ہے یہ ڈیولپ کرنے کے لیے، کیونکہ قدرتی طور پہ افغانستان سے جو انخلا ہوا ہے، اس نے چین کے لیے ایک بہت بڑا اسٹریٹجک مہمہ کریٹ کر دیا۔ آپ نے درست کہا کہ سینٹرل ایشیا، سوری، میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا بھارت کے حوالے سے۔ جی تو بھارت بھی اس علاقے کے اندر اپنی تجارت بڑھانا چاہ رہا ہے اور براستہ ایران بڑھانا چاہ رہا ہے۔ اس کے اوپر ہماری نیو لائنز انسٹیٹیوٹ نے دسمبر 2020 میں بہت بڑی رپورٹ بھی شائع کی تھی کہ کس طریقے سے کرنا چاہ رہا ہے، اور وہ ایک جو ہے ایک اسٹریٹجک اکنامک پلان کے تحت۔ لیکن بیچ میں ایران کا ایشو ہے، ایران کے ساتھ امریکہ کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، تو بھارت ایک حد تک جا سکتا ہے ایران کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے میں، اور انفارچونیٹلی جغرافیائی اعتبار سے جو ونڈو ہے، جو راستہ ہے بھارت کا اس خطے کے ساتھ تجارت کرنے کا، وہ ایران سے ہو کے جاتا ہے، کیونکہ فی الوقت پاکستان کے ساتھ تو تعلقات بہت خراب ہیں، پھر بیچ میں افغانستان میں طالبان کی حکومت آ چکی ہے، تو سینٹرل ایشیا سے بھارت جو ہے وہ کٹ سا گیا ہے۔ جی آپ نے درست کہا کہ اس وقت کی جو وہاں کی جیو پالیٹکس ہے اس کے مطابق اب بھارت کا براہ راست کوئی باؤنڈری نہیں ملتی، پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں، افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے، اور سینٹرل ایشیا کے جو 5 ملک ہیں وہ افغانستان کے ساتھ ٹچ کرتے ہوئے سیدھا یورپ لے کے جاتے ہیں، اور ترکی کا انفلوئنس بہت ہے، اور اس کا دار و مدار بھی ترکی کی حکومت پہ ہے کہ وہ کس طرح بیہیو کرنا چاہتے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں پاکستان کے کردار پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ اس سارے ریجن میں پاکستان بھی تو بیٹھا ہوا جو اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ کا کلیم بڑے عرصے سے کر رہے ہیں، لیکن اب وہ ویلیو نہیں رہی، امریکہ ان سے وہ بات نہیں کرتا جو کبھی ان کے ساتھ بات ہوا کرتی تھی۔ افغانستان کی حکومت جو ہے اب طالبان کی صورت میں وہ بھی پاکستان کے ساتھ انپریڈکٹیبل تعلقات کی بنیاد پر کھڑی ہے، اور اس ساری صورتحال میں پاکستان کے پاس کیا چوائس بچتی ہیں؟ کوئی ہمیں عمل پاکستان کی طرف سے نظر نہیں آتا، اکنامک ڈھانچہ بالکل اس عمران خان کی گورنمنٹ میں کمزور ترین ہو چکا ہوا ہے، تو پاکستان کہاں پہ ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ کراس روڈز پہ ہے، پاکستان کی سچویشن بہت خراب ہے۔ جو موجودہ حکومت ہے اور ان کے عہدیدار ہیں وہ کنیکٹیوٹی اور ٹریڈ کی بات کرتے ہیں، اور یہ میں آپ کے شو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کا دار و مدار جو ہے وہ افغانستان کی صورتحال پہ ہے۔ طالبان، ایک طالبانائزڈ افغانستان جس کی جو ہے نیگیٹو اثرات پاکستان پہ پڑ رہے ہیں اور پڑیں گے مزید، اس صورتحال میں پاکستان کا سینٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹیوٹی اور ٹریڈ بہت مشکل چیز ہوگی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں بہت زیادہ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کی ضرورت ہے، اور ماضی میں جو ہے میاں نواز شریف کی حکومت نے 2 دفعہ جو ہے یہ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی تھی، اور ایک دفعہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے بھی یہ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی تھی، بلکہ میں کہوں گا بے نظیر بھٹو کے دور میں بھی ہوئی تھی۔ لیکن یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات نارملائز کرنا، یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کے حالات جو ہیں وہ کوئی بہت اچھے ہو جائیں گے، کوئی دوستی وستی ہو جائے گی، جو ہے نا امن ہو جائے گا، یہ نہیں، آپ ان کو ٹیمپریچر کو ریڈیوس کریں اور اس کو جو ہے مینج کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہو نہیں سکا اپنا اس دور میں جب کہ کانگریس کی حکومت تھی، کہ جہاں پر جو ہے وہ بڑی کوشش کی گئی تھی، بلکہ واجپئی صاحب کی حکومت کے دور میں بھی کوشش کی گئی تھی۔ لیکن اب جو پولیٹیکل کلچرل جو خطے کے اندر صورتحال ہے،
کہ اسلامزم جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان پہ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ انفارم کرتا ہے اپنا پاکستان کے بیہیویئر کو. اسی طریقے سے جو ہے وہ رائٹ ونگ ہندوتوا جو ہے وہ مودی گورنمنٹ کو فورس کرتا ہے، کیونکہ یہ ان کی کنسٹیچوئنسی ہے. وہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے کہ جو اپنی کوئی بھی پولیٹیکل پلیئر جو ہے وہ اپنی کنسٹیچوئنسی کو ناراض نہیں کرے گا، یہ ان کی کنسٹیچوئنسی ہے. تو وہ اس صورتحال میں اب دونوں ملکوں کا بیٹھنا اور کوئی چیز کچھ اسٹریٹجک لیول پہ کام کرنا وہ خاصا مشکل ہے، کیونکہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں. اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان بھارت کے ایشو کو ڈیل نہیں کرے گا تو وہ اور ایشوز کو ڈیل نہیں کر پائے گا. کیونکہ تجارت جو ہے، اس سے پہلے کہ آپ کنیکٹیوٹی جو ہے وہ افغانستان کی پرلی طرف کریں، بہت بڑا ملک تو آپ کے پڑوس میں ہے نا، جو بہت بڑی اکانومی ہے. اگر آپ کے اس کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے ہیں اور آپ کی تجارت اور آپ کا جو کچھ بھی ہے وہ لینا دینا شروع ہوتا ہے، تو پھر آپ جو ہے ظاہر ہے انٹرنیشنلی بھی بہتر دیکھے جائیں گے. امریکہ بھی کہے گا اچھا یار یہ اب جو ہے یہ ہمارے فی فائدے کے اندر ہے. تو لیکن اس کا پھر یہ ہے کہ چین کے ساتھ جو تعلقات بہت گہرے ہیں پاکستان کے، وہ ان کو کس طریقے سے جو ہے بیلنس کرے گا. یہ پاکستان اپنے آپ کو صرف امریکہ کے حوالے سے نہیں ہے، چلیں امریکہ تو اس کو سائڈ پہ رکھ دیں آپ، کہ جو ہے خطے کے اندر بھی اگر امریکہ بیچ میں نہ بھی ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس میں اگر اسیوم کر لیں کہ امریکہ کی کمپلشنز نہیں ہے، بھارت اور چین کے درمیان جو ہے پاکستان اپنے آپ کو سینڈوچ پاتا ہے کہ اگر بھارت کے ساتھ تعلقات آپ کیسے بیلنس کریں گے. ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا جو وہ ہے کیا نام ہے دار و مدار پورے کا پورا وہ اس بات پہ ہے کہ آپ پاکستان کے اندر ایک اسٹریٹجک شفٹ آئے تھنکنگ میں. میں نہیں سمجھتا کہ ابھی وہ آئے گی. ماحول ایسا نہیں ہے، کشیدگی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ایشوز ہیں، اور جو پولیٹیکل ایکٹرز ہوتے ہیں، ریاستوں کی جو قیادت ہوتی ہے وہ رسک اورس ہوتی ہے، وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتے. وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو بہت ہی اسٹریٹجک موو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گیمبل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھا اگر میں یہ کروں گا تو اس سے شاید کوئی فائدہ جو ہے نا ہو جائے، اور جو ہے پولیٹیکلی میں I come out looking like a winner. And I think کہ جو ہے وہ جو ایٹمی دھماکے ہوئے تھے 98 میں، اور اس کے بعد اس سے اگلے ہی سال جو واجپئی صاحب لاہور آئے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جو حکومت تھی میاں نواز شریف کی، اس کا کیلکولس یہ تھا کہ یہ ون ون سچویشن ہے. یہ جو ہے ہمارے لیے پولیٹیکلی بھی ون ہے، پاکستان کے لیے بھی ون ون سچویشن ہے. لیکن اب وہ اٹس پارٹ آف ہسٹری کہ اس کا کیا حشر ہوا. اور پھر یہ ہے کہ جب وہ دوبارہ حکومت آئی نواز شریف صاحب کی تیسری دفعہ، تو وہ پھر سے انہوں نے کرنے کی کوشش کی، مودی صاحب جو ہے آئے، لیکن اس میں پھر یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ ان کو فائدہ ہوتا تو وہ ان کو نقصان ہو گیا. تو اب جو کیونکہ کوئی بھی پولیٹیکل ایکٹر وہ نہیں کر سکتا، رسکس نہیں لے سکتا، وہ کچھ دیکھ کے ہی رسک لیتا ہے. اور زیادہ تر جو پولیٹیکل ایکٹرز ہوتے ہیں وہ کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ if it's not broken don't fix it. ساؤتھ ایشیا میں ہے even if it's broken don't fix it. چلتے چلتے آپ نے ابھی ایک تھوڑی سی سینسٹیو صورتحال کی طرف بھی اشارہ کیا کہ بھارت میں ایک ایسی سرکار ہے جس کو رائٹ ونگ کی ہندوتوا سرکار سمجھا جاتا ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ کامران صاحب، میں بہت ایمانداری سے دیکھتا ہوں کہ پرائم منسٹر نریندر مودی کا جو انٹرنیشنل سٹیج پہ جو بیہیویئر ہے وہ قطعاً رائٹ ونگ یا کنزرویٹو پارٹی کا نہیں ہے. وہ ایکالوجی پہ بھی پیرس ایکارڈ پہ بھی کھڑے ہیں، انٹرنیشنل افیئرس پہ بھی وہ جو بائیڈن کی لبرل سرکار کے ساتھ آن بورڈ ہیں. ایون آپ آسٹریلیا سے لے کے دنیا کے کسی خطے تک، مڈل ایسٹ میں جو ان کے تعلقات ہیں وہ اتنے نارملائزڈ طریقے سے چل رہے ہیں. وہ اپنے ملک کے اندر ہندوتوا کو دیکھیے نیگیٹو بھی سمجھا جاتا ہے، پازیٹیو بھی سمجھا جاتا ہے. انٹرنیشنل پریس کے جو ایکٹیوسٹ جرنلسٹ ہیں وہ اس کو نیگیٹو دیکھتے ہیں، لیکن بھارت میں ایک آئیڈینٹی کے طور پر اس کو پازیٹیو معنوں میں دیکھا جاتا ہے. پاکستان کے پرائم منسٹر اس لفظ کو اتنی حقارت سے بار بار اچھالتے ہیں جس سے مجھے لگتا ہے کہ وہ ہیٹ کم نہیں ہو رہی پاکستان کی طرف سے.
چونکہ ان کا اپنے پولیٹیکل کنزمپشن کے لیے اپنے ریلیجیس آئیڈیالوجی کا استعمال مجھے جائز نظر آتا ہے بھارت کا، لیکن جب وہ اس پالیسی کو انٹرنیشنلی امپوز نہیں کرتے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو اس لفظ کو ڈیروگیٹری انداز میں نہیں برتنا چاہیے. آپ اس کو آخر میں کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، کرنا تو نہیں چاہیے، لیکن جہاں جو ڈومیسٹک پولیٹیکل امپیریٹو ہے، آپ نے صحیح کہا کہ بین الاقوامی طور پہ مودی سرکار جو ہے وہ اس کو آگے نہیں لے کے جاتے. یہ ایک ڈومیسٹک پولیٹیکل ایشو ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، تو یہ ان کا آرگومنٹ ہے اور وجہ ہے. لیکن وہ اسی طریقے وہی اگر فریم آف ریفرنس آپ ڈالیں پاکستان کے اوپر، تو پاکستان کی جو ڈومیسٹک پولیٹیکل کلائمیٹ ہے جس کو شیپ کیا گیا ہے، تو اس میں اس جو بھارت کے اندر ہوتا ہے اس کا ڈائریکٹ اثر پاکستان پہ کی ڈومیسٹک پالیٹکس پہ پڑتا ہے، کیونکہ وہ راستے روک دیتا ہے. کیونکہ اگر فرض کیجئے کوئی بھی جو ہے فوجی حکومت ہے یا اپنا ہائبرڈ رجیم ہے یا کل کو کوئی جمہوری حکومت بہتر آ جاتی ہے، اس کے لیے بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے میں یہ رکاوٹ ہو. میں یہ بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاں بھائی آبجیکٹیولی جو ہے وہ غلط ہیں یا صحیح ہے. بھارت کی عوام نے اس حکومت کو الیکٹ کیا ہے، اور جو ہے یہ ایک ریالٹی ہے جو کہ میرے جیسا اینالسٹ ڈیل کرتا ہے. میرے اپنے ویوز ہیں، میں ایک سیکولر انڈیویجول ہوں اور میرے اپنے ویوز ہیں، لیکن میرے ویوز میرے ہیں، وہ انالیسس میں تو نہیں آتے نا. تو میں اس انالیسس کے پوائنٹ آف ویو سے کہتا ہوں کہ اگر بھارت اور پاکستان نے جو ہے اپنے کرنٹ کشیدگی کو کم کرنا ہے تو دونوں جانب سے کچھ اقدامات ہونے بڑے ضروری ہیں. جہاں پہ ٹیمپریچر کم کیا جائے گا، جہاں یہاں بات چیت دیکھیں آپ دیکھیں کیوں آئی ہے بی جے پی، کیوں پاور میں آئی ہے، نریندر مودی صاحب جو ہیں وہ کیوں اتنے کامیاب ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کانگریس کو نہ صرف ڈومیسٹکلی ایک فیلئر سمجھا گیا، بھارتی عوام نے اس کو فیلئر سمجھا اکنامک پوائنٹ آف ویو سے، بلکہ آلسو کہ ہاں بھی سیکیورٹی کے اعتبار سے ممبئی اٹیکس ہوئے اور ان کے اوپر چاہے وہ غلط ہے صحیح ہے جو بھی ہے سیاسی بیانات ہیں، لیکن سیاسی بیانات اور سیاسی کیمپیننگ کا اثر ہوتا ہے نا، وہ بیلٹ باکس پہ ہوتا ہے. تو اگر جو ہے ان کے مخالفین کامیاب ہو گئے کہنے کے لیے کہ یہ جو خطرات جو ہے پاکستان سے ہمیں آ رہے ہیں، افغانستان سے آ رہے ہیں، یہ کانگریس حکومت نہیں جو ہے ڈیل کر پائے گی، اور آپ ہمیں ووٹ دیجئے، ہم کر پائیں گے، ہمارے پاس ہم اس پہ ٹف ہوں گے، تو ظاہر ہے اسی وجہ سے حکومت بنی ہے نا. لیکن وہ حکومت اس کے پھر الیکشن جیت جاتے ہیں آپ، لیکن پھر آپ اس کو مینج کرنا پڑتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ بھائی جو ہے میں وال بنا دوں گا میکسیکو کے اوپر، وہ وال نہیں بن پائی، لیکن آپ نے ووٹ لے لیے، ٹھیک ہے، ٹرمپ صاحب کی بات کر رہا ہوں میں. تو اسی طریقے سے آپ نے کہا کہ میں فلاں کر دوں گا، میں چین کو یہ کر دوں گا، ایران کو یہ کر دوں گا، فلاں یہ دھمکانا، تو وہ آپ کے گلے پڑ جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں مودی سرکار نے ابھی تک اس کو بائیفورکیٹ کر کے رکھا ہوا ہے کہ انٹرنیشنل ارینا کے اندر جو ہے وہ جو رائٹ ونگ ان کی آئیڈیالوجی ہے وہ نہیں نظر آتی، لیکن ڈومیسٹکلی بھی جہاں نظر آتی ہے اس کے خطے کے اوپر اثرات پڑتے ہیں، اور لوگ جو ہیں جو مخالفین ہیں جیسے پاکستان ہے اس کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. تو آئی تھنک، اور یہ قدرتی عمل ہے، تو یہ بڑا ضروری ہے کہ میں ذاتی طور پہ تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہندوتوا کا جو پاپولر رائز ہوا ہے اس آئیڈیالوجی کو سبسکرائب کیا، میں بھارت میں رہا ہوں 5 سال، 81 سے 86 تک اسکول گیا ہوں وہاں پہ. وہ بھارت کا ماحول کچھ اور تھا، وہ ایک بہت سیکولر تھا، وہ عمر اکبر اینتھنی کا دور تھا. اگر بالی ووڈ کی مووی کو لے لیا جائے کہ جہاں ہندو اور مسلمان اور سکھ یہ چیزیں جو ہے وہ اپنی جگہ تھیں، لیکن جو ہے یہ نیشنل جو قومی دھارا تھا اس کے اندر جو ہے یہ بہت سب لیول پہ تھی. تو ایک لیول پہ سارے جو ہے اپنے آپ کو ہندوستانی کہتے تھے. اب جب آپ جو ہے ایک جماعت نے پولیٹیکلی یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ وہ ایک ریلیجس آئیڈیالوجی کو آگے لے کے چلے گا، تو وہ کیوں لیا ہے؟ وہ جو ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ پالیٹکس کا فنکشن ہے، دوسرا یہ ہے کہ جہادزم جو آیا ہے پاکستان میں جو ابھرا ہے اس کا ریاکشن بھی تو آئے گا نا، کہ بھائی آپ نے جو ہے وہ پولیٹیشنز ان چیزوں کو یوز کرتے ہیں اپنے جو ہے نا پولیٹیکل پرپسز کے لیے بھی، اور پھر یہ ہے کہ لوگ کنونس بھی ہو جاتے ہیں.
کہ اچھا یار یہ جو کانگریس تو کچھ کر نہیں پا رہی، ممبئی کے بھی حملے ہوتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، اور جو ہے کیسے یہ ہوگا. تو پاکستان کے سخت سخت ہونا، یہ ساری پالیسیز جو ہیں یہ پاپولر پالیسیز ہیں، جس وجہ سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سرکار جو ہے وہ انہوں نے اتنے زیادہ ووٹ لیے. پھر یہ ہے کہ یہی فیکٹر نہیں ہے، مودی صاحب کی اپنی پرسنالٹی ہے ایک، انہوں نے جو کام بھی کیے ہیں اور ان کی ایک فالوئنگ ہے، مطلب جو ہے اس لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. کل کو کوئی اور اگر آ جائے گا لوگ ان کو بھی فالو کریں گے، لیکن اس مومنٹ میں وہ ہیں. اور اس مومنٹ میں اگر وہ انٹرنیشنلی تو نہیں کر رہے، لیکن علاقائی طور کے اوپر اگر ٹیمپریچر انہوں نے کم کرنا ہے، جیسے انہوں نے ایک عرب ملکوں کے ساتھ آپ نے ذکر کیا، وہی ہے نا، وہی رائٹ ونگ آئیڈیالوجی ہے، سب کچھ ہے، لیکن عرب ملکوں کے ساتھ جو مسلمان ملک ہیں تعلقات ٹھیک ٹھاک ہیں. تو اگر آپ کو اب ایک طالبانائزڈ افغانستان سے ڈیل کرنا ہے پریگمیٹکلی، جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے بھارت کرنا چاہ رہا ہے کیونکہ ملاقات ہوئی ہے ان کے ایمبیسڈر کی طالبان کی قیادت کے ساتھ، تو اور پھر پاکستان کو بھی ڈیل کرنا ہے، تو آئی تھنک کہ جو ہے جو کام وہ ویسٹرن ورلڈ میں کر رہے ہیں کہ بھائی یہ ہماری آئیڈیالوجی یہاں نہیں چلتی، اس آئیڈیالوجی کو بیلنس کرنا ہے. اور یہ بڑا مشکل کام ہے کہ کیسے آپ ڈومیسٹکلی ایک آئیڈیالوجی کو لے کے چلیں اور ساتھ ہی آپ جو اسٹیٹ کے فورن پالیسی انٹرسٹ ہیں ان کو مینج کریں. اب بھارت یہ تو نہیں چاہے گا نا، بھارت جنگ تو نہیں چاہتا پاکستان کے ساتھ، جیسے پاکستان نہیں چاہتا بھارت کے ساتھ جنگ، لیکن باتیں کی جاتی ہیں سیاسی وجوہات کی بنا پر یا سیلف ڈیفنس میں یا جو بھی ہے، تو ایک امپیریٹو بن جاتا ہے جیو پولیٹیکل. لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ بھارت کے حق میں ہے نہ پاکستان کے حق میں. تو اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے آئی تھنک ٹیمپریچر دونوں طرف سے، ریٹرک کا جو ٹیمپریچر ہے وہ کم ہونے کی ضرورت ہے. باقی جو ہے وہ جو آپ نے کرنا چاہتے ہیں کریں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اس پہ ایک لمبی بحث ہے، الگ سے کریں گے آپ اور میں کسی دن، چونکہ جو ہم دیکھتے ہیں پاکستان کا ہر منسٹر کچھ نہ کچھ وہ جیسے کہتے ہیں نا توپ کی طرح گولے داغ رہا ہوتا ہے. ہمیں بھارت سے جے شنکر کی کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی، کسی بھی منسٹر کی، ایون پرائم منسٹر نریندر مودی کی طرف سے کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ نظر نہیں آتا. اس میں کس دن آپ اور میں کمپیریزن کریں گے. بہت ہی آخر میں چلتے چلتے کوارڈ سے ہم نے بات چیت شروع کی تھی. افغانستان اب اس وقت یونائٹڈ نیشن میں بھی مانگ رہا ہے حصہ. تو مختصر یہ بتائیے کہ افغانستان کو دنیا یونائٹڈ نیشن میں کیسے قبول کرے گی جو اس کا اس وقت کا چہرہ ہے؟ نہیں، آئی تھنک کہ جو ہے وہ اس وقت نہیں ہوگا. ابھی تو فی الحال تو یہ ہے کہ افغانستان کی جو عوام ہے وہ کرائسس کا شکار نہ ہو، وہ اکنامک کرائسس کا شکار نہ ہو. اس مسئلے کو لے کے بات چیت کی جا رہی ہے اور کس طریقے سے طالبان کو ریکگنائز کیے بغیر افغانستان کو مینج کیا جائے. تو یہ آئی تھنک ہم وہاں پر ہیں. وہ تو یو این کے اندر ممبرشپ اور ریکگنیشن یہ تو بڑی دور کی باتیں ہیں. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، چین جو ہے ویسے تو ملاقاتیں کر رہا ہے بیٹھ کے، لیکن ان کو یہ نہ کہا جائے کہ اس سے کوئی بہت بڑی کوئی چین جو ہے وہ افغانستان کے اندر جو ہے بہت گہرے تعلقات بنائے گا. آپ دیکھیے انہوں نے صرف اور صرف $15 ملین جو ہے وہ ایلوکیٹ کیے ہیں، وہ بھی ہیومینیٹیرین ایڈ کے طور پہ. اسی طریقے سے یورپین ممالک کر رہے ہیں، امریکہ نے بھی جو ہے کیے ہیں کہ ہاں بھائی اس کو آپ جو ہے وہ سول سوسائٹی آرگنائزیشنز این جی اوز کے تھرو ہیومینیٹیرین ایڈ پرووائڈ کریں. ابھی یو این کی ڈیبرا لائنز جو ہیں وہ گئی نہیں تھی، انہوں نے جو ہے طالبان کی لیڈرشپ سے ملاقات بھی کی ہے. تو یہ اس لیول کی گفتگو اور کارروائی تو ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے کوئی دنیا جو ہے کا ملک یہ نہیں چاہے گا کہ افغانستان کے اندر جہاں پولیٹیکل اور سیکیورٹی کی کرائسس ہے وہاں ایک اکنامک کرائسس آ جائے اور حالات بد سے بدتر ہو جائیں. تو وہ تو ہوگا، لیکن باقی یہ یو این شو این کی باتیں جو ہیں ظاہر ہے طالبان تو کہیں گے کہ بھائی ہمیں یو این کی ممبرشپ چاہیے، اب ہم حکومت میں آ گئے، لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ اتنی جلدی تو نہیں ملے گی نا ان کو، اور یہ اس میں بڑا وقت لگے گا. ابھی تو بائی لیٹرل ریکگنیشن نہیں ہو رہی. ابھی تو یہ دیکھنا ہے کہ قطر جس نے دفتر دیا ہوا تھا وہ دفتر ایمبیسی کب بنتا ہے. ٹھیک ہے، پاکستان جو ہے کیا کرتا ہے، اسی وجہ سے پاکستان بھی بین الاقوامی طور پہ ریلی کر رہا ہے کہ اچھا بھائی سب لوگ مل کے ریکگنائز کر لیتے ہیں. اور یہ اب انہوں نے کل جو ہے وہ انکلوسیو گورنمنٹ کا جو وہ دکھاوا کیا ہے کہ اس میں جو ہے وہ 2 ایسے کمانڈر جو ایران کے ساتھ جن کا زیادہ تعلقات ہیں، ملا عبدالقیوم ذاکر اور ابراہیم صدر جو ہیں،
ان کو شامل کر لیا, ڈیپٹی منسٹرشپ دے دی انٹیریئر اور ڈیفنس منسٹری میں. پھر کامرس منسٹری میں 3 جو ہے وہ مائنورٹی کے لوگ لگا دیے گئے, 2 ازبیک اور 1 جو ہے وہ پنشیری تاجک. اور پھر ہیلتھ منسٹری کا جو ڈیپٹی جو ہے منسٹر ہے وہ ایک شیعہ ہزارہ کو بنا دیا. وہ اسی بات کا ہے کہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں دیکھو ہم انکلوسیو ہو گئے. کوئی انکلوسیوٹی تو نہیں ہے نا, یہ تو علامتی ہے سب کچھ. تو یہ سلو موشن میں ہو رہا ہے سب کچھ. تو یہ تو ہم جو ہے آپ اور میں اس کے اوپر جو نا آنے والے دنوں میں, مہینوں میں, سالوں میں بہت لمبی لمبی گفتگو کریں گے. بہت بہت شکریہ کامران بخاری صاحب. ہمیشہ آپ کا تجزیہ ہمارے لیے اور ہمارے ویورز کے لیے جسے کہتے ہیں برین اسٹارمنگ کا موجب ہوتا ہے. بہت شکر گزار ہیں آپ کے. شکریہ. ویورز بات چیت سن رہے تھے آپ کامران بخاری صاحب کی, اور انہوں نے کھل کے کوارڈ سے لے کے افغانستان کے مسائل, بھارت اور پاکستان کے بیچ جو مسائل ہیں ان سب پر بات چیت کی. آج کا بلا تکلف تجزیہ میرے ساتھ اور کامران بخاری صاحب کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ. آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب کے اسی چینل پر ڈونیٹ کا بٹن ہے, اس کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں پے پال کے ذریعے یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے یا ہمیں پیٹریون کے ذریعے پیٹرنائز کر سکتے ہیں. ایک بار آخر میں پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.